ہمارے ہاں نا لوگوں کے مزاجوں میں سخاوت نہیں۔ کل تک جو بندہ کہہ رہا تھا نا اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے تو پھر میں بڑی خرچ کروں گا، جب اللہ اسے دولت دیتا ہے پھر اسے سامنے والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے۔ جو کہہ رہا تھا نا کہ کل مجھے اللہ تعالیٰ کچھ دے تو میں بانٹوں گا، پھر جب اسے ملتا ہے تو پھر اسے ایک نئی گاڑی پسند آ جاتی ہے۔ پھر جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو پھر اس کا مزاج اور سٹیٹس یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ بیچارے سارا دن آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، نیا سے نیا جوڑا، نئے سے نیا روپ۔ بھئی آپ جو ہیں آئینے نے وہی بتانا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو آپ اتنا زیادہ زور کس بات پہ لگا رہے ہیں؟ کزنام نام کا ایک لباس تھا، وہ عرب شریف میں جو درمیانے متوسط طبقے کے لوگ تھے وہ بھی پہن لیتے تھے، یعنی امیر بندہ وہ تو اس سے مہنگے پہنتا تھا، لیکن جو درمیانہ آدمی تھا وہ بھی اس لباس کو خرید لیتا تھا، پہن لیتا تھا۔ حضرت نے وہ بھی نہیں کبھی پہنا، سادے کپڑے پہنتے تھے۔ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو زیادہ مہنگائی ہوتی ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو نخرے پورے کرتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں لے آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے غریبوں کے لیے بھی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی درمیانے طبقے کا جو انداز ہوتا وہ بھی نہیں، اس سے بھی نیچے سادہ لباس، اور یہ مزاج تھا، سادگی بھی آپ کی طبیعت میں ہوتی ہے، یہ مزاج تھا۔ لیکن جب سخاوت کی باری آتی تھی، ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے، لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں۔ پتہ چل جائے نا یہ غریب آدمی مقروض ہو گیا اور اس کا مکان بک رہا ہے، تو پھر لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ چل گیا اس کو ضرورت ہے تو پھر تو ریٹ ہی کوئی نہیں لگتا، پھر تو گیا کام سے سارا کچھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے تھے نا کہ لوگوں کو ضرورت زیادہ ہے، ہمارے ہاں ادھار بھی اس کو دیا جاتا ہے جو مالدار ہو، غریب آدمی کو اس لیے لوگ ادھار نہیں دیتے، واپس کیسے کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وسعت رکھتے تھے طبیعت میں، غنا تھا مزاج میں، تو جن دنوں لوگوں کو زیادہ حاجت ہوتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں قحط ہو گیا تھا، غلہ نہیں ملتا تھا، حالات کی سختی اس طرح کی تھی کہ غریب لوگوں کو کئی کے دن گزر گئے تھے روٹی کھائے، تو کئی اونٹ حضرت عثمان غنی کے مال کے بھرے ہوئے لائے گئے مسجد میں، تو ابھی وہ اونٹ قریب پہنچے نہیں تھے کہ تاجر پہلے آ گئے، کہنے لگے عثمان ہم نے بھی کبھی ایسا سودا نہیں خریدا جسے دیکھا نہ ہو، لیکن چونکہ حالات اس طرح کے ہیں غلہ ملتا نہیں، تو ہم نہیں دیکھتے کہ اس میں گندم کتنی ہے اور اس میں فلاں چیز کتنی ہے، اور آپ پر اعتماد کرتے ہیں جتنے کا آپ نے لیا ہے آپ ہم سے ڈبل لے لیں، آپ جو کہہ دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے اگر مجھے زیادہ نفع ملتا ہو تو، یہ تقریر ہے، یہ میں کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، ہمارا مزاج ہے روز سنو تقریریں، روز کرو تقریریں، صبح تقریر، شام تقریر، لیکن میاں یہ کام کس دن کرنا ہے؟ ہم تو سگے بھائی سے پیسے چھپا کے رکھتے ہیں۔ ہاں ایک امیر ہوتا ہے وہ چھپا لیتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو روز ضرورت پڑتی ہے، یہ کرنا کس دن ہے؟ ان کاموں کا وقت کب آئے گا؟ نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو باتیں کرو اٹھ کے چلے جاؤ، یہی زندگی ہے کیا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او بھائی مجھے زیادہ نفع مل رہا ہے، تو ایک تاجر بولا، کہنے لگا ٹھیک ہے اگر زیادہ مل رہا ہے تو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا آپ کو، ہم نہ مال دیکھتے ہیں نہ جا کے پوچھتے ہیں آپ نے کتنے کا خریدا، آپ بتا دیں کتنے کا خریدا اور ہم 3 گنا دیتے ہیں۔ فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے، وہ 4-5 گنا تک گئے تو آخر میں کہنے لگے چلیں آپ بھی تو کچھ بولے نا، فرمانے لگے مجھے تو 700 گنا مل رہا ہے۔ چپ کر گئے، کہنے لگے عثمان آپ اپنے لہجے کے لحاظ سے تو سچے آدمی ہیں، انداز گفتگو تو آپ کا بڑا شستہ ہے، 700 گنا کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا دیکھو نا ملنے لگا ہے۔ مسجد شریف میں جا کے اعلان کیا کہ جس غریب کے پاس غلہ نہیں وہ آ کے عثمان سے مفت لے جائے، مجھے رب کی بارگاہ سے اجر ملے گا اور 700 گنا ملے گا۔ جب آپ سنیں، اللہ آپ کو جزا دے، ایک تو اپنے مزاج میں، اور غریب آدمی
دیکھیں یہ تو کروڑوں دینے والے لوگ ہیں، مدینہ شریف میں ایک غریب آدمی نے 1 کلو کھجوریں بھی دی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈھیر کے اوپر ان ساری کھجوروں کو بکھیر کے کہا تھا جتنا سب کو ثواب ملے گا اتنا رب تجھے بھی عطا فرمائے۔ اپنی طبیعت میں مطلب ایک غریب بچے کا تو خرچ ہم لے سکتے ہیں نا، اپنی گلی میں ایک آدمی کی دوائی کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں نا، ایک کی پڑھائی کا خرچہ تو لے سکتے ہیں نا، کسی کو کھانا تو کھلا سکتے ہیں نا۔ اپنی طبیعت میں غنا پیدا کریں۔ ہم نا اپنے اندر بند ہو کے رہ گئے، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کا مزاج ختم ہو گیا، نفس کی غلامی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمیں خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ اس طرح کمزور ہو جائیں گی، صلاحیتیں بھی زنگ آلود ہو جائیں گی۔